يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال تعالى في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى في موضع آخر نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. محترم حاضرین جمعہ اور خواتین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے آگے دو آیتیں تلاوت فرمائی ہیں. اس میں سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ لوگوں کے لیے سخت ہوتے، آپ لوگوں کے لیے سخت ہوتے، سختی سے پیش آتے، تو آپ کے اطراف جو صحابہ کرام ہیں لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، وہ آپ کے اطراف سے چلے جاتے، وہ آپ کے اطراف نہیں رہتے. اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس سے وہ لکھتے ہیں.
ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر عطا کیا ہے، بہت زیادہ ثواب عطا کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ محترم سامعین، آج میرے جمعے کے خطبے کا عنوان ہے امپورٹنس آف اخلاق، اخلاق کی اہمیت۔ سب سے پہلے دیکھیے اخلاق کسے کہتے ہیں۔ اخلاق انسان کی طبیعت، انسان کی عادت اور فطرت کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو کچھ اوصاف ہوتے ہیں، انسان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو وہ اوصاف اچھے ہوتے ہیں یا وہ اوصاف یا صفات برے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اوصاف اچھے ہوں تو اسے اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے، اگر اس کے اندر جو صفات ہوں، اوصاف ہوں، اگر وہ برے ہوں، اس کے اندر جو کوالٹی ہو اگر وہ بری ہو تو اسے اخلاق سیئہ کہا جاتا ہے۔ تو آج میرے خطبے کا موضوع ہے اخلاق حسنہ کی اہمیت، کہ اچھے اخلاق کی، گڈ مینرز کی کیا اہمیت ہوتی ہے، انشاءاللہ میں آپ کے آگے بیان کروں گا۔ دیکھیں سب سے پہلے اخلاق ایسی چیز ہے، اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اخلاق ایسی چیز ہے کہ اخلاق انسان کو انسان بناتی ہے، اخلاق کے ذریعے آدمی جانوروں سے الگ ہوتا ہے۔ اخلاق انسان کی میزہ ہے، انسان کا سب سے خصوصی چیز ہے، انسان کی خصوصیت اخلاق ہے۔ اگر انسان کے اندر اخلاق نہ ہو تو پھر اس کے اندر انسانیت ہی نہیں رہتی۔ انسانیت، آدمی کے اندر جو اخلاق ہوتے ہیں اس کے ذریعے اس کی انسانیت ظاہر ہوتی ہے، بلکہ آدمی انسانیت کے جتنا قریب ہوگا اس کے اندر اتنے ہی اخلاق ہوں گے، یعنی وہ اخلاق کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اگر آدمی کے اندر انسانیت کم ہوگی تو اس کی یہ بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر اخلاق کی کمی ہے، اخلاق کی گراوٹ ہے۔ دیکھیے اخلاق کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، اسلام کی دعوت شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کو، اپنے اچھے اخلاق کو، اپنے نبوت کی صداقت، اپنی نبوت کی سچائی کے طور پر، اپنی اسلام کی دعوت کی سچائی کے طور پر انہوں نے اپنے اخلاق کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کفار مکہ سے کہ میں تمہارے درمیان ایک لمبا عرصہ زندگی گزار چکا ہوں، کہ میں تمہارے درمیان ایک عرصے دراز سے رہ رہا ہوں، ایک عرصے دراز سے زندگی گزار رہا ہوں۔ افلا تعقلون، کہ تم سمجھتے نہیں ہو؟ کہ اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جو تمہارے درمیان ایک 40 سال کی مدت سے، 40 سال کے عرصے سے میں تمہارے درمیان رہ رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں۔ تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں کیسا شخص ہوں، جھوٹا ہوں نہیں، کاہن ہوں نہیں، جادوگر ہوں نہیں، تم مجھے دیکھ رہا ہوں میں اچھے اخلاق کا مالک ہوں، اچھے اخلاق کا حامل ہوں۔ کہ جیسے خطیہ فرماتی ہیں واللہ کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سب سے پہلے وحی آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی انہیں آپ کو دلاسا دلاتی ہیں، آپ کو اطمینان دلاتی ہیں اور کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اچھے اخلاق کے حامل ہیں، آپ کے اندر اچھے اخلاق ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور بھی دوسرے اخلاق خدیجہ بتاتی ہیں کہ آپ اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اپنے اچھے اخلاق کو کفار مکہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں کون شخص ہوں، میں تمہارے درمیان ایک طویل عرصے سے رہ رہا ہوں، کیا تم مجھے جھوٹا پاتے ہو؟ تم مجھے سچا نہیں، تم لوگوں نے مجھے صادق کا خطاب دیا ہے، تم لوگوں نے مجھے صادق کا لقب دیا ہوا ہے، کیا مجھے خیانت کرنے والا پاتے ہو؟ نہیں، تم لوگ مجھے امین کہتے ہو، امانت دار کہتے ہو، تو پھر کیا میں جھوٹ کہنے والا ہوں؟ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی جو شریعت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اسلام کو پہنچا رہا ہوں، کیا میں اس میں جھوٹ کہوں گا؟ کیا میں لوگوں کے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں کہا؟ دنیا کے معاملات میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا؟ تم لوگوں نے اپنی امانتیں میرے پاس رکھ دی مجھے امین سمجھ کر، تو میں نے کبھی تمہارے امانتوں میں، تمہارے مال دولت میں کبھی اتنی برابر کی خیانت نہیں کی، تو کیا آج میں اللہ تعالیٰ کی رسالت میں خیانت کروں گا؟ کیا میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والا ہوں؟ کہ اللہ پر جھوٹ بول سکتا ہوں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے لیے اپنے اخلاق حسنہ کو، اپنے اچھے اخلاق کو دلیل بنائی کہ میں سچا نبی ہوں، سچا پیغمبر ہوں، کیونکہ میرے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، اس سے میں کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں، کبھی خیانت کرنے والا نہیں ہوں، تو میں تمہارے پاس جو اللہ کا قرآن پہنچا رہا ہوں، اللہ کی رسالت، اللہ کی جو دین کو پہنچا رہا ہوں، تو یہ سچا دین ہے اور میں سچا نبی ہوں۔
جس سے معلوم ہوا کہ اخلاق کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اپنے اخلاق کو دلیل بنائی، اپنے حسن اخلاق کو دلیل بنایا. اور اسی طرح جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی انہیں گالی دینا شروع کیا، انہیں تکلیفیں دینا شروع کی، انہیں پاگل، جادوگر سب کچھ کہنا شروع کیا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو دعوت فکر دی. کفار مکہ سے کہا کہ غور کرو کہ محمد کون شخص ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کی شخصیت میں غور کرو. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بہت بلند درجے پر فائز ہیں. کہ اللہ تعالیٰ خود کفار کو کہہ رہا ہے کہ یہ شخص جو تمہارے درمیان اب تک رہتے آ رہا ہے، جس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں، جس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا اپنی زندگی میں، جس نے کبھی ذرا برابر تمہارے مال میں خیانت نہیں کی، تو ایسے شخص پر تم کیسے الزام لگا رہے ہو کہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے؟ تم کیسے کہہ رہے ہو ایسے شخص کو جو تمہارے درمیان ہے؟ تم اس سے پہلے اس کی تصدیق بھی کر چکے ہو کہ سچا ہے اور امانت دار ہے. یعنی ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کو کفار کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو وہ کیسے ہیں، تمہارے درمیان کب سے رہتے آ رہے ہیں، اتنے بلند اخلاق والے ہیں، تم انہیں جھوٹا کہہ رہے ہو. ذرا غور کرو کسے تم جھوٹا کہہ رہے ہو، تم جیسے جادوگر کہہ رہے ہو، دیوانہ کہہ رہے ہو، کسے کہہ رہے ہو؟ ذرا غور کرو. یہ وہ نبی ہے، یہ محمد ہے جو تمہارے درمیان رہتے آ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ سچے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں. دیکھیے اس سے معلوم، اس کے بعد بھی صحابہ کرام نے اخلاق حسنہ جو اچھے اخلاق تھے، گڈ مینرز تھے، اس کی پابندی کی، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا. اس کے بعد تابعین آئے، انہوں نے بھی اخلاق حسنہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اس پر مضبوطی سے عمل کرتے رہے. اس کے بعد جو عموماً جو مسلمان رہے الحمدللہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، انہوں نے بھی اخلاق حسنہ اچھے اخلاق پر عمل کیا ہے، اس پر پابندی سے عمل کرتے رہے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہوں گے تاریخ میں بھی، ابھی بھی ہیں، اور پرانے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو اخلاق حسنہ نہیں بلکہ برے اخلاق پر عمل کیا کرتے تھے. لیکن الحمدللہ ایک بڑی تعداد ایسے رہی ہے ہمارے تاریخ میں جو اخلاق حسنہ پر عمل کرتے رہے ہیں. دیکھیں اس کی ایک واضح مثال کہ جب اسلام انڈیا میں جب آیا، یعنی جو بحر عرب کے ذریعے، عربین سی کے ذریعے جب لوگ اسلامی تاجر، مسلمان تاجر، جو مسلمان بزنس مین جو انڈیا آئے ہوئے تھے، کیرلا آئے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا بزنس بھی کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت بھی دی، لوگوں کو بادشاہ کو اسلام کی طرف بلایا. کیسے بلایا؟ اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے، اپنے اچھے کردار کے ذریعے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. تو ماشاءاللہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا بغیر کسی، یعنی مسلمانوں نے، مسلمان تاجروں نے اپنے اخلاق سے وہاں فتح پالی، اپنے اخلاق سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تھا. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، برونئی ہو، یہاں بھی مسلمان تاجروں نے کیا کیا؟ اپنے اخلاق حسنہ سے، اپنے اچھے کردار سے وہاں کے مسلمانوں کو، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، وہاں کے بادشاہ کو اسلام کی طرف دعوت دی. نتیجے میں دیکھیے الحمدللہ پورا ملیشیا الحمدللہ اس بادشاہ کے ساتھ مسلمان ہو گیا تھا. انڈونیشیا ماشاءاللہ پورے مسلمان ہو گئے تھے. برونئی ہو اور جو بھی ایسی چیزیں تھے، مالدیو ہو، ایسے جہاں ہمارے جو اسلاف، ہمارے جو مسلمان بزنس مین تاجر آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے ان تمام چیزوں کو، ان تمام علاقوں کو فتح کیا اور ان تمام کو اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کی دعوت دی تھی. یا کون سی تلوار لے کر آئے تھے؟ تلوار لے کر آئے تھے نہیں، بلکہ آپ دیکھیں تاریخ میں، ہسٹری میں مسلمانوں نے جو اسلام کی تبلیغ کی، یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام جو ہاف سینچری کے اندر دنیا کے بہت سارے ممالک تک پھیل گیا، وہ صرف تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ مسلمانوں کے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے. ہاں جہاں کہیں جہاد کی ضرورت پیش ہے تو تلوار میں استعمال کیا گیا، لیکن سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اخلاق کے ذریعے مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ کی تھی. تو اس ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے اور اخلاق کے کتنے فائدے ہیں، اور اسلام کی کتنی اہمیت ہے کہ صحابہ کرام نے اس پر کس طرح عمل کیا، اللہ کے نبی نے کس طرح عمل کیا، اور ہمارے جو تاریخ میں اسلاف گزرے انہوں نے کس طرح عمل کیا تھا. دیکھیے محترم سامعین، آپ حدیث پہ غور کرتے ہیں کہ حدیث میں اخلاق کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری بعثت کا مقصد، اہم مقصد اخلاق کو مکمل کرنا ہے، اخلاق کو کمپلیٹ کرنا ہے. کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور ایک روایت میں آتا ہے وصالح الاخلاق، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری بعثت کا مقصد، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اچھے اخلاق کو کمپلیٹ کروں. کیونکہ اس سے پہلے انبیاء کرام آئے تھے، انہوں نے بھی لوگوں کو اخلاق کی دعوت دی تھی، اخلاق حسنہ کی طرف بلایا تھا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جو آیا ہوں، جو انہوں نے میرے سے پہلے جو انبیاء کرام نے اخلاق کی جو عمارت، جو بنیاد رکھی تھی، میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، اچھے اخلاق کو میں مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد
اخلاق کی کمپلیٹ کرنا ہے, اخلاق کو مکمل کرنا ہے. تو دیکھیے اسلام کیسا مذہب ہے کہ اسلام میں شروع سے لے کر آخر تک, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی اخلاق کو کمپلیٹ کرنا ہے, اخلاق کی دعوت دینا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. جس کے اخلاق اچھے ہوں تو مسلمانوں میں سب سے بہترین آدمی ہے. جس کے کیریکٹر اچھے ہوں سب سے بہترین آدمی ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا, کہ تم میں سب سے بہترین, سب سے چنندہ, سب سے ایسا شخص جس کی مثال دی جا سکتی ہو, جو یعنی جس کی مثال دی جا سکتی ہو, جو سب سے بہترین کردار والا, کیریکٹر والا ہے, وہ کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں. جس کے اخلاق اچھے ہوں سب سے بہترین شخص ہے, سب سے اچھا شخص ہے مسلمانوں میں, اسلام کے اندر. دیکھیے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نبی فرماتے ہیں کہ جو نیکی ہے, نیکی کے معیار, نیکی کی علامت حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق ہے نیکی کا معیار ہے. اگر کوئی شخص اچھے اخلاق پر عمل کرتا ہے, اچھے اخلاق اپناتا ہے, تو متقی ہو, اچھے اخلاق والا ہے, سب سے بہترین شخص ہے, سب سے نیک شخص ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ نیکی کیا ہے, برائی کیا ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں البر حسن الخلق, کہ نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. آدمی جب اچھے اخلاق کو اپنائے گا, گڈ مینرز کو جو اپنائے گا, تو سب سے بہترین اخلاق والا یہی نیکی ہے, یہی سب سے نیک آدمی ہوگا. اور برائی وہ ہے, اصل فرماتے ہیں ما حاک فی صدرک, تمہارے دل میں کوئی بات کھٹکے, کوئی بات تم کام کرنے جاؤ تو تمہارے دل میں آئے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اچھا کام نہیں ہے, اور تمہیں وہ کرے یطلع علیہ الناس, اور تم جب وہ کام کرو گے تمہیں ناپسند ہوگا کہ لوگ تمہارے اس کام کے بارے میں جانیں کہ تم نے ایسا کام کیا ہے. اسے برائی کا فارمولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ جو کچھ تم کام کرنے جا رہے ہو تو دل میں یہ بات آئے کہ جو کام کرنے جا رہا ہو اچھا کام نہیں ہے, اور لوگ دیکھیں گے, اسے ناپسند کریں گے, تو اسے برائی کہا جاتا ہے. برائی کا فارمولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, اور حدیث میں سے اور تفصیل بھی آتی ہے. دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے اس کے ایمان کا اعلیٰ درجہ, اس کے ایمان, ایک مومن اس وقت کامل مومن بن سکتا ہے, ایک مومن ایمان کے اعلیٰ درجے پر اس وقت پہنچے گا جب اس کے اخلاق اچھے ہوں. کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو ایمان کا اعلیٰ درجہ بتایا, ایمان کی کمال کی علامت بتائی. کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا, کہ مومنوں میں سب سے اعلیٰ ایمان والا, سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. دیکھیں اسلام میں اخلاق کی کتنی اہمیت آتی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ کامل مومن ہے, سب سے پکا ایمان والا ہے. اگر جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو ایمان کے اعلیٰ درجہ نہیں بلکہ ادنا درجے والا شخص ہے. اس کا ایمان کم ہوگا اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں. جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں گے. جس کے اندر ایمان کی کمی ہوگی اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے, ویسے اخلاق اس کے برے ہوتے آئیں گے. دیکھیں محترم سامعین, اخلاق کی اہمیت اور فضیلت کو ہم یہ بھی سمجھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی چیز, جب کل قیامت دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے, ہماری نیکیاں تولی جائیں گی, ہماری برائیاں کل قیامت دن ترازو میں تولی جائیں گی, تو سب سے وزنی چیز کون سی ہوگی؟ اصل کہتے ہیں کہ سب سے وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اس کے اچھے اخلاق کل قیامت کے دن اسے ترازو میں سب سے وزنی ہوں گے. حدیث میں آتا ہے ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن فان الله لا يبغض الفاحش البذيء. اصل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے ایک مومن کے میزان میں, ایک مومن کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برے شخص کو جو فحش کلام کرتا ہے, جو اچھی باتیں نہیں کرتا, بری باتیں کرتا ہے, فحش گو ہے, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ برے اخلاق والے کو پسند نہیں کرتا, اور جو جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے. اس کا قیامت کے دن اس کا جو ترازو ہوگا, ترازو کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے. دیکھیے اس حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو اچھے اخلاق والا ہوگا, اچھے اخلاق کل قیامت کے دن لوگوں کو جنت میں زیادہ داخل کریں گے. یعنی لوگوں کو کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز اس کے حسن اخلاق ہوں گے, اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. حدیث میں آتا ہے فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کل قیامت کے دن لوگوں کو جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز داخل کرے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق, کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی, جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہو, یہ اللہ کا تقوی اس کو جنت میں سب سے زیادہ داخل کرے گا. اور جس کے اندر اچھے اخلاق ہوں,
یہ اچھے اخلاق اسے جنت میں سب سے زیادہ داخل کریں گے. دیکھیے حسن اخلاق کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ بس آدمی اچھے اخلاق کو اپنائے تو اللہ اس کے اچھے اخلاق اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے, بلکہ سب سے زیادہ حسن اخلاق ہی لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ تقویٰ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گا. بس کتنا چوفر ہے, بس آدمی اپنے اخلاق کو سدھار لے, اپنے اخلاق کو سنوار لے تو اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گا, جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا. بلکہ اتنا ہی نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص اچھے اخلاق کو اپنائے, اپنے کیریکٹر کو اچھا بنائے, تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے لیے جنت میں اعلیٰ درجہ ہوگا, جنت میں سب سے اونچے مقام پر وہ ہوگا. دیکھ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت, فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا. فرماتے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن جنت میں یعنی میں گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ بات کرتے وقت مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اس کے لیے میں کل قیامت کے دن جنت کے درمیان میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. پھر فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اچھے اخلاق کو اپنا لے اس کے لیے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ فی اعلی الجنہ لمن ترک لمن حسن خلقہ, انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ. کہ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اخلاق کو سدھار لے, اپنے کیریکٹر اچھا بنا لے, اس کے لیے میں کل قیامت کے دن اونچے مقام پر, جنت کے اعلیٰ مقام پر ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. دیکھیں کتنی عظیم خوشخبری ہے. بس آدمی اپنے کیریکٹر کو اچھا بنا لے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو کہ جنت میں اعلیٰ مقام میں, جنت کے اونچے مقام میں اس کو گھر دلاؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں آدمی کو بس اچھے اخلاق اپنا لے, کتنی بڑی خوشخبری ہے. اسی طرح اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رسول فرماتے ہیں جو شخص اچھے اخلاق کو اپنائے گا وہ کل قیامت کے دن مجھ سے یعنی میرے قریب ہوگا, میرے سب سے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا. اللہ رسول فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب, تم میں سب سے زیادہ چہیتا وہ آدمی میرے نزدیک وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور کہتے ہیں تم میں کل قیامت کے دن سب سے قریب میرے نزدیک سب سے آدمی وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا, اور وہ آدمی اللہ کے نبی کا چہیتا اور محبوب ہوگا. بس ہمیں کیا ہے, ہمیں اخلاق اچھے اپنانے چاہیے, اپنا کیریکٹر اچھا بنانا چاہیے. جبکہ حدیث میں اتنی فضیلت اس کی اہمیت ہے کہ آدمی بس اچھے اخلاق اپنائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا. جو اچھے اخلاق کو اپنائے اللہ تعالیٰ اسی کل قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. جو اچھے اخلاق کو اپنائے اس کے لیے کتنی فضیلتیں میں نے آپ کے آگے ذکر کی ہیں. بس آدمی کو چاہیے کہ اچھے اخلاق اپنائے, اچھے اخلاق کو اس پر عمل کرے. دیکھیے اچھے اخلاق میں نے آپ کے آگے ذکر کیا, تو اچھے اخلاق ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں, کیا طریقہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں, کیونکہ اپنانا ضروری ہے. جب اچھے اخلاق ہم اپنائیں گے تو اتنی بڑی فضیلتیں ہیں, اتنی اہمیت ہے. ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اچھے اخلاق کو اپنائیں, خواہش ہے یا نہیں, ضرور ہوگی خواہش ہر مومن کی. تو اللہ کے بھی تو ابھی ہمیں دیکھیں کہ اچھے اخلاق ہم کس طرح اپنا سکتے ہیں. تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے آدمی اچھے اخلاق کو اپنا سکتا ہے. اچھے اخلاق کو اپنانے کے وسیلے بہت زیادہ ہیں, اچھے اخلاق اپنانے کے طریقے بہت زیادہ ہیں. اس میں سے میں صرف 2-3 آپ کے آگے ذکر کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ آدمی اچھے اخلاق کو اس وقت اپنا سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے اخلاق عطا کر, اچھے اخلاق نصیب کر, میرا کیریکٹر اچھا بنا, مجھے گڈ مینرز عطا کر. تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے کسی کو اچھے اخلاق حاصل ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو کسی کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. دیکھیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے عظیم نبی ہیں, جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں, جن سے اس سے پہلے کسی کے اخلاق ویسے نہیں تھے, نہ اس کے بعد کسی اخلاق اللہ کے نبی کے اخلاق جیسے ہوں گے, اتنے اعلیٰ اخلاق والے, اتنے عظیم کردار والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, یہ تو بالکل معروف ہے, سیرت کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے حسن اخلاق کی دعا کیا کرتے تھے, اچھے اخلاق کی دعا کیا کرتے تھے. جس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کی دعا کیا کرتے تھے, کہتے تھے اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے, اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کر. فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. بلکہ تو ہی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے, تو ہی اچھے اخلاق نصیب کر سکتا ہے, تیرے علاوہ کوئی ہمیں اچھے اخلاق نہیں دے سکتا. دیکھیں کہ اللہ کے نبی جو عظیم اخلاق والے اللہ سے اچھے اخلاق کی دعا کرتے ہیں, تو ہمیں بالکل ضروری ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق نصیب کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق عطا کرے.
جب آدمی اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کی دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے پورے خلوص کے ساتھ جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے اچھے اخلاق عطا کریں گے. اور اسی طرح اچھے اخلاق کو اپنانے کا ایک دوسرا ذریعہ، دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اچھے اخلاق کی ٹریننگ کرے، اچھے اخلاق پر عمل کرنے کی کوشش کرے. جو بھی اچھے اخلاق ہوتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، محنت سے عمل کرے اس پر، تبھی کوئی چیز حاصل ہوگی. آدمی جب مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، تبھی کوئی چیز اسے حاصل ہوتی ہے. اس طرح آدمی اچھے اخلاق کو اپنانے کی پریکٹس کرے تو اسی وقت اس کو اچھے اخلاق نصیب ہوں گے، ورنہ اچھے اخلاق آسانی سے کسی کو نصیب نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے دعا چاہیے، پھر اس کی پریکٹس بھی چاہیے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم کیسے آتا ہے؟ علم کو حاصل کرنے سے علم آتا ہے. وانما الحلم بالتحلم، آدمی بردبار اس وقت بنتا ہے، آدمی اچھا اس وقت بنتا ہے جب وہ کوشش کرے اچھا بننے کی. جس میں آتا ہے وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُؤْتَهُ، جو آدمی خیر کو تلاش کرے، خیر کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے خیر عطا کرے گا، اسے خیر عطا کر دیا جاتا ہے. آدمی جب برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برائی سے بچنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے برائی سے بچاتا ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ آدمی جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ آدمی اچھے ماحول میں رہے، اچھی سوسائٹی میں رہے، اچھے لوگوں کے درمیان رہے، اچھے لوگوں سے دوستی کرے، تو اسی وقت اسے اچھے اخلاق نصیب ہوں گے، اچھے اخلاق حاصل ہوں گے. ورنہ آدمی برے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، پھر اچھے اخلاق کوشش کرے تو اس کے دوست اسے بگاڑ دیں گے، اسے اچھے اخلاق نصیب نہیں ہو سکتے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھے اخلاق عطا کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق حاصل کر کے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد رؤوف رحيم بر رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني رحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى